Please subscribe to my channel for education and entertainment videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت سوم کا ایک سبق نمبر 10 لومڑی اور کچھوا اس کا مطالعہ کریں گے۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، بغور سنیے اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چلیے، کسی جنگل میں ایک تالاب تھا۔ تالاب میں خوب ساری مچھلیاں اور مینڈک مل جل کر رہتے تھے۔ ان مچھلیوں اور مینڈکوں کے ساتھ ایک بڑا سا کالا کچھوا بھی رہتا تھا۔ اس کچھوے کی دوستی ایک لومڑی سے ہو گئی تھی۔ لومڑی اسی تالاب کے کنارے ایک چٹان کے بھٹ میں رہا کرتی تھی۔ کچھوا جب تالاب میں تیرتے تیرتے اکتا جاتا تو کنارے پر آ کر دھوپ میں پڑا رہتا۔ لومڑی بھی وہاں آ جاتی۔ دونوں دوست جنگل کے دوسرے جانوروں، پھلوں، پھولوں اور پرندوں کی باتیں کرتے۔ ایک دن دونوں تالاب کے کنارے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے شیر کی دہاڑ سنی۔ ارے بھاگو بھاگو، لومڑی چلائی، شیر آیا شیر آیا۔ بچوں، تم جانتے ہو کہ کچھوا دھیرے دھیرے چلنے والا جانور ہے۔ کچھوا کیسے چلتا ہے؟ دھیرے دھیرے چلتا ہے۔ اس کی پیٹھ پر پتھر کی طرح سخت خول ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کچھوا دیکھیے نا آپ نے، تو اس کے اوپر کیا رہتا ہے؟ ایک سخت خول ہوتا ہے۔ اس نے جب لومڑی کی آواز سنی اور اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے دیکھا کہ میں تو تالاب سے بہت دور آ گیا ہوں، اب دوڑ کر تالاب تک نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کی رفتار کیا ہے؟ دھیمی ہے۔ اگر دوڑنا چاہے بھی تو دوڑ سکتا ہے کیا؟ نہیں، اس کی رفتار جو ہے ایک دم دھیرے ہے۔ شیر کی دہاڑ پھر سنائی دی اور اچانک وہ جھاڑیوں سے نکل آیا۔ شیر کیا کرا؟ اس کی آواز سنائی دی اور وہ ایک دم سامنے آ گیا۔ کچھوا بیچارہ اب کیا کر سکتا تھا؟ اس نے ڈر کے مارے اپنا سر اپنے خول میں چھپا لیا۔ شیر نے کچھوے کو اپنا سر چھپاتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے غرا کر چھلانگ لگائی اور کچھوے کو دانتوں سے جکڑ لیا۔ یہ سارا تماشا لومڑی اپنے بھٹ کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی۔ ارے بیچارہ کچھوا! کچھوے کو شیر نے کیا کرا؟ اپنے دانتوں سے پکڑ لیا۔ تو وہاں سے تمام یہ ماجرا کون دیکھ رہا تھا؟ لومڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑبڑائی، شیر نے آخر اسے پکڑ ہی لیا، کاش وہ بھاگ کر تالاب میں چلا گیا ہوتا، کاش وہ بھاگ کر تالاب میں چلا گیا ہوتا۔ لومڑی نے دیکھا کہ شیر کچھوے کی پیٹھ پر دانت گاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لومڑی نے کیا دیکھا؟ شیر اپنے جو دانت ہے کچھوے کی پیٹھ میں چبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب میں اپنے دوست کو کیسے بچاؤں؟ لومڑی نے سوچا۔ وہ شیر کے غرانے کی آواز سن رہی تھی۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوجی۔ وہ ہمت کر کے بھٹ سے باہر آئی اور شیر کے پاس پہنچ کر بولی، مہاراج، اس کچھوے کی پیٹھ پر آپ کے دانتوں اور ناخنوں کا کچھ اثر نہیں ہوگا، اسے مارنے کی ایک ترکیب بتاؤں آپ کو؟ لومڑی نے کیا کہا کہ اسے مارنے کی ترتیب بتاؤ آپ کو، اس کے آپ کے دانتوں اور ناخن سے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ شیر غرا کر بولا، ہاں ہاں ضرور بتا۔ شیر نے کیا کہا؟ بتا مہاراج، آپ اسے تالاب کے پانی میں چھوڑ دے، پانی میں رہنے سے اس کی پیٹھ کا خول نرم ہو جائے گا، تب آپ اسے آسانی سے چبا سکیں گے۔ لومڑی نے کیا کہا کہ جب اسے تالاب میں ڈال دیا جائے گا تو اس کا جو خول ہے پیٹھ کے اوپر، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نرم ہو جائے گا، جب آپ اسے آسانی سے چبا سکیں گے۔ یہ سن کر شیر خوش ہو گیا۔ ارے واہ بی لومڑی، تو تو بڑی عقل مند ہے، کہہ کر وہ کچھوے کو منہ میں پکڑے ہوئے تالاب کی طرف بھاگا۔ کچھوے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تالاب کے پاس پہنچ کر شیر نے کچھوے کو دور پانی میں اچھال دیا۔ تالاب کے پاس پہنچ کر شیر نے کیا کرا؟ کچھوے کو دور اچھال دیا۔ کچھوے کو اور کیا چاہیے تھا؟ شیر نے خود اسے تالاب میں ڈال دیا تھا۔ وہ تیر کر بہت گہرائی میں ایک چٹان کے نیچے جا چھپا۔ اب شیر کچھوے کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ لومڑی نے جب دیکھا کہ اس کے دوست کی جان بچ گئی ہے تو وہ بھی دور جنگل میں بھاگ گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر سبق ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر 2 الفاظ میں نے دیے گئے ہیں، بھٹ چھوٹا سا غار، بھٹ چھوٹا سا غار، ترکیب طریقہ، ترکیب
طریقہ. یہاں پر ایک دو دوست لومڑی اور کچھوے کی کہانی بتائی گئی. کس طریقے سے لومڑی نے اپنے کچھوے دوست کو بچایا شیر کے منہ سے. اس نے ترکیب سوچی کہ تالاب میں اگر ڈال دیا جائے تو اس کا خول نرم پڑ جائے گا جب آپ اسے چبا سکیں گے. شیر سے کہا. شیر نے لے جا کر تالاب میں پھینک دیا. پھینکنے کے بعد کچھوا کیا کرا, پانی کے اندر گہرائی میں چلا گیا اور ایک چٹان کے نیچے جا کر چھپا. تو لومڑی نے اپنی ہوشیاری سے, اپنی چالاکی سے اپنے دوست کچھوے کی جان بچا دی. یہاں پر الفاظ میں نے اور سبق ختم ہوتا ہے. اس کے بعد سوال جواب انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو دستیاب کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. Please subscribe to my channel for education and entertainment videos.